کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہو، اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ وہ جو عیسائی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ امانی ابنیہ کی جمع ہے۔ خواہشات سے کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کی جو چاہے کر لیں۔ خواہش تو یہ بھی ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ کہہ دیے۔ ایمان اور عمل صالح کون کرے گا؟ وہ برحق بات ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلقین کر رہے ہیں، اور قرآن بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارے ایمان اور عمل صالح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ خالی سونے سے اور خالی عشق کے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ عشق گلے میں پھنس جائے گا۔ نعتوں کے الفاظ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، فائدہ نعت خواں کو ہی ہوتا ہے۔ خالی جیب آتا ہے، دونوں جیبیں بھر کے لے جاتا ہے۔ نعت کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، عمل ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعت خواں تھے، 35 ان کی تعداد تھی صحابہ کی، 35 ایمان و عمل میں جید درجے کے اوپر فائز تھے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کہ ہم نے نعت پڑھ لی بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نعت پڑھنا اور سننا بڑی سعادت اور ثواب کی بات ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بات عقیدے کی اور قرآن کی حدیث کی ہے۔ تلک امانیہم، اور الحمدللہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں انشاءاللہ جنت داخل ہوں۔ لیکن حضور نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی یاد رکھو اس مقام کے اوپر، حضور کے وہ الفاظ حدیث کی یاد رکھو کہ حضور نے کیا فرمایا کہ قیامت میں اے میری امت کے لوگوں مجھے رسوا نہ کرنا۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ تو سب کہتے ہیں، کام وہ ہمیں کرنے چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری شفاعت کے لیے کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، تو حضور نے جو فرمایا کہ دیکھو تم میری رسوائی کا سبب نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم بحیثیت امہ آف دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے نبی آخر الزمان سید الانبیاء والمرسلین کی رسوائی اور پشیمانی کا ذریعہ بنے۔ نہیں، اللہ کے نبی یہ فرمائے، عمل یہ کرتے رہے، کمزور تھے کہ اللہ کہ اب میں ان کی سفارش کرتا ہوں۔ لگے تھے، آ رہے تھے اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر میں، نماز بھی پڑھ رہے تھے، درس بھی سن رہے تھے، قرآن بھی پڑھ رہے تھے، اللہ بھی کر رہے تھے، رسول کی سنت پہ بھی چلنے کی کوشش کر رہے تھے ذرا کمزور، لیکن ٹوٹے پھوٹے کر رہے تھے، لگے ہوئے تھے۔ یہ ہے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ ذریعہ نہ بنائے کہ ہم قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا سبب بنیں۔ حضور نے تو فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سے بہترین اعمال ہی سبب فرمائے۔ یہ باتیں آپ کی موٹیویشن کے لیے ہوتی ہیں اور میری بھی۔ بعض باتیں
وہ ذرا جھنجھوڑنے کے لیے، ذرا دل کو دہلانے کے لیے، گرمانے کے لیے نہیں، دہلانے کے لیے کرنی پڑتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ یہ بھی عین اسلام ہے، خالی دعویٰ نہیں۔ حضور نے فرمایا حدیث ہے، عمل کرتے جاؤ۔ یہود اور نصرانی عمل سے خالی، ایمان سے خالی، خالی خواہشات، خالی دعوے، دل کا امان یہ ہو۔ حضور کی حدیث آپ نے مشکات شریف کی نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا اعمال کرتے جاؤ۔ بھائی اعمال کرو گے ٹوٹے پھوٹے، لولے لنگڑے، کمزور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے تو قابل ہوں گے کہ یا باری تعالیٰ لگا ہوا تھا، دے دنا تھا، سجدے پہ سجدہ، ٹھوکا ٹھاکی کر رہا تھا، کمزور تھے، کیے تو تھے، اور جھکا تو سر تیرے ہی آگے تھا۔ جبین نیاز کہاں جھکی تھی؟ تیرے ہی حضور میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہود اور نصارہ کا جو مزاج ہے اس مزاج سے محفوظ فرمائے۔ اور عمل کی جو میں بات کر رہا ہوں، عمل پہ کوئی نہیں جائے گا جنت، لیکن عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ میں اور آپ، ہماری جو نمازیں ہیں، کون یہ کہہ سکتا ہے نماز تو پڑھ گئے حضرت علی، نماز پڑھ گئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھ گئے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، نماز پڑھ گئے نظام الدین اولیا، شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہم چھوڑ دیں نماز، ہم ادھر اللہ اکبر کہا، ادھر سارے خیالات آ گئے، ادھر بینک کا اکاؤنٹ آ گیا، ادھر کریڈٹ کارڈ کی رپورٹ آ گئی، ادھر جو ہے نئی جابس کے لیے جو اپلائی کیا تھا اس کے سارے معاملات سامنے آ گئے۔ کیا چھوڑ دیں؟ نہیں۔ حضور، صحابہ نے پوچھا ہمیں خیالات آتے ہیں، حضور نے فرمایا عمل جاری رکھو، عمل کرتے رہو، آنے دو خیالات کو، تم اعمال جاری رکھو، تمہاری شفاعت میں کروں، شفاعتی لأہل الکبائر۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں کہ جی یہودی کہہ رہے ہیں ہم جنت کے ٹھیکیدار، عیسائی کہہ رہے ہیں ہمارے سوا کوئی جنت نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہشات کرتے رہیں۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیلیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بھئی تمہارے پاس اس بات کی دلیل کیا ہے کہ خالی تم جنت میں جاؤ گے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنی دلائل لے کے آ جاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں، اب دیکھو، بلا، ہاں، من اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ تابع فرمان بنا دیا۔ چہرے کا ذکر آیا، وجہ کا مطلب، وجہ کا مطلب چہرہ، یہاں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ذات۔ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا۔ وجہ کا، چہرے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے آیا ہے کہ انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ عز و شرف کی جو جگہ ہے وہ انسانی چہرہ ہے۔